السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ عزیزان گرامی، طریقت کا نماز تمام عمر میں ہمیشہ کے لیے یہی نماز ہے۔ مسجد سالک کا گھر، اس کا دل ہے۔ مسجد اس کا دل ہے، سالک کا گھر ہے۔ جمعہ گزارنا قوت باطنی ہے، اور باطنی شغل توحید کے قائم کرنے سے، باطنی زبان سے، اور شوق اس کے دل کا امام ہے۔ قبلہ اس کا حضور احدیت ہے، جمال صمدیت ہے، اور یہی قبلے کی حقیقت ہے۔ دل اور روح کے لیے ہمیشہ یہی نماز اسی میں مشغول ہوگا۔ اسی نماز میں، کیونکہ دل لا ینام ولا یموت ہے، نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے، اور نماز دل کے زندہ ہونے میں ہے، بغیر قیام کے اور آواز و قاعدہ کرنے سے، اور مخاطبہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہوگا کہ باطنی زبان سے اقرار الہی ہوگا، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو طریقت کا نماز کیا ہے؟ طریقت کا نماز ساری زندگی کے لیے سالکان طریقت یہی نماز ہے۔ مسجد دل ہے، جمعہ گزارنا قوت باطنی است، باطنی شغل توحید کو قائم کرنا۔ قائم کے معنی سمجھو، قائم کے معنی اطاعت بجا لانا، پیروی بجات لانا۔ جب تک آپ احکام الہی کی اطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگین نہیں ہوں گے، اتباع مصطفیٰ، پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں اپنائیں گے، اس کے رنگ میں رنگین نہیں ہوں گے، تو یہ دولت کا ملنا محال ہے۔ تو شغل توحید کے قائم کرنے سے سالک کو باطنی زبان ملتی ہے، اور پھر ان کا شوق، ان کا ذوق، ان کا ولولہ کیا ہوتا ہے؟ اس دل کا جو ذوق ہے، جو شوق ہے، تو امام، تو پھر وہ دل کا امام ہے۔ اور قبلہ، امامت کے بعد قبلہ اس کا حضور احدیت ہے، حضور، پھر جمال صمدیت ہے، اور یہی قبلے کی حقیقت ہے۔ دل اور روح دونوں جڑواں ایک ہی وقت میں اس میں مشغول ہوگا، اور اسی نماز کو تعبیر کرتے ہیں صوفیہ کرام، دل لا ینام ولا یموت، دل نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے۔ نماز دل کے زندہ ہونے میں ہے، یہ باطنی بات ہو رہی ہے، بغیر قیام کے، بغیر رکوع کے، بغیر سجدہ کے، بغیر ظاہری پڑھنے کے، اور آواز قاعدہ کرنے سے، اور مخاطب دل کیا ہے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے روبرو، قاب قوسین او ادنیٰ ثم دنا فتدلی۔ تو باطنی زبان سے پھر یہی اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ اقرار الہی۔ کون سی اقرار سالک کرے گا؟ وہ میں بتا دیتا۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا اللہ تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ گویا سورۃ فاتحہ کہ یہ آیت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان اقرار ہے۔ اقرار عبدیت کا، عبادت کا، تمام احکام شریعت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نواہی، اوامر و نواہی کا مجموعہ ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ وہ دعا ابراہیم ہے نا جی علیہ السلام، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ، تو إِيَّاكَ نَعْبُدُ، پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں جو شیخ ہوتا ہے پھر لوگوں کی ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتا، مریدین کو نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، نہیں، بس جو آیا اللہ کی رضا کے لیے اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کو فیوزات اور برکات دعاؤں سے نوازتے ہیں، ذہن نصیب ان لوگوں کا۔ اور ایاک نستعین زبان باطنی سے اللہ کے ساتھ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں پروردگار خالق، اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تجھ ہی سے مانگوں گا، تیرے سامنے جھکوں گا، کوئی خوف مجھ پہ مخلوق ڈر خوف نہ ہوگا۔ وہ ایک حدیث ہے نا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کے، کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور نمک تک بھی حاجت تو اللہ سے مانگے۔ تو یہاں پر جو صوفیہ کرام ہے، جو بزرگان دین ہے، جو اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، تو یا تو تجلی ذاتیت ہوتی یا تجلی صفاتی، وہ تو اللہ کا تقسیم ہے، اللہ کا ویش۔ تو یہاں پہ منزول تمام حاجتوں کو منزول کرتا ہے اللہ کی طرف۔ اگر جوتے کی تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگے، اگر نمک کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگے۔ تو اسی مقام پہ پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں کہ اسی مقام پر وہ سالک کے لیے یا وہ شیخ کے لیے اللہ پھر غوث ہوتا ہے، داتا ہوتا ہے، غریب نواز ہوتا ہے، گنج شغر ہوتا ہے، کیونکہ حاجت روائی ایک اللہ نے کرنی ہے۔ مخلوق سے حاجت روائی ہونا یا کرنا یا سوچنا امید رکھنا پھر یہاں پر شرک ہے، بدعت ہے۔ بدعت ہر بار جو دین میں نئی نئی چیزیں آ جائیں، تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تفقہ فی الدین کے لیے ہم مشائخ کے بیعت کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔